ایک ڈپٹی ڈائریکٹر ہیڈ کوارٹر ہے، ان کا ڈرائیور جاتا ہے ایک جگہ پہ پیسے اٹھانے، پیسے پکڑنے. جی ڈپٹی ڈائریکٹر ہیڈ کوارٹر ہے، ان کا ڈرائیور جاتا ہے پیسے لینے، اور وہ پیسے کس نام پہ لے رہا ہوتا ہے؟ پاکستان کا ایک بہت معتبر اور طاقتور ادارہ، اس کے نام کے اوپر پیسے اٹھائے گئے. یہی نہیں، جو ڈکی نے پیسے دیے، جو ان کی بیگم ہے عروب جتوئی، ان سے جو پیسے لیے گئے وہ بھی اس ادارے کے نام کے اوپر پیسے لیے گئے. اور یہ کیش کی مد میں تھے یا کیسے تھے؟ کیش کی مد میں لیے گئے. ان کے آگے فرنٹ مین تھے، ان سے پیسے جو ہے وہ لیے جاتے تھے. اب انہوں نے جب پیسے اس ادارے کے نام پہ اٹھائے تو ادارے کو جب خبر ہوئی تو انہوں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے. اچھا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن تھے اسلام آباد ہیڈ کوارٹر کے، ان کو ہٹا کے ایڈمن لگا دیا، ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن. لیکن وہ باز نہیں آئے. پھر جب ادارے نے انویسٹیگیشن کی، مقتدر حلقوں نے، جب یہ ہنجن شروع ہوئی، انہوں نے یہاں پر تھوڑا سا بتا دیں کہ چودھری سرفراز کا ٹرانسفر یہاں سے اسلام آباد ہوا تھا، اس وقت بھی یہ گیم چل رہی تھی. جی اس وقت تک یہ معاملہ ہو چکا تھا، یہ تحقیقات ہو چکی تھی، فائلیں بن چکی تھیں. پورا نیٹ ورک جو ہے اس میں، یہ پورا نیٹ ورک کس نے، ایک یہ جو کیا نام ہے ان کا، نام ہے ڈپٹی ڈائریکٹر عثمان صاحب، ہیڈ کوارٹر میں ہوتے تھے. جب ان کو اٹھایا نا تو پھر انہوں نے سارا نیٹ ورک جو ہے وہ اس کو. اچھا ان کو اٹھایا کس نے؟ مقتدر حلقوں نے. ٹھیک، انہوں نے اٹھایا. اچھا میاں صاحب اب مزے کی بات سنیں اور افسوس کی بات، مطلب 3 سٹریمز میں یہ کرپشن کر رہے تھے، آئی او انویسٹیگیشن افسر اور اے ڈی اسسٹنٹ ڈائریکٹر. یہ پر منتھ 50 سے 60 لاکھ روپیہ پر منتھ یہ لے رہے تھے. یہ تو بڑا پیسہ اکٹھا ہو گیا ہوگا. سر 15 سرکل ہیں این سی سی آئی کے، 15 سرکل. وہاں کا انچارج ہوتا ہے ڈپٹی ڈائریکٹر، اور وہ 70 سے 80 لاکھ روپیہ پر منتھ ان کی کرپشن تھی. آگے ہیں 4 ریجن ہیں این سی سی آئی کے، 4 ریجن. ان میں ایک لاہور ہے، ایک کراچی ہے، ٹھیک ہے، ایک اپنا کوئٹہ ہے، اور ایک پھر سینٹرل ہے جس میں کے پی بھی آ جاتا ہے، آزاد کشمیر بھی آ جاتا ہے، گلگت بلتستان. یہ بھی 1 کروڑ روپیہ یہ کما رہے تھے. اب ہوتا کیا تھا، یہ جو ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز چودھری صاحب ہیں 1 کروڑ مبینہ طور پر یہ کما رہے تھے. اور اس میں سے کیا 1 کروڑ ایک ماہ کا؟ جی 1 کروڑ. باقی ڈائریکٹ کیسز اس کے علاوہ ہیں. یہ جناب ہوتا کیا ہے کہ ان میں سے سارے سرکلز اور یہ ریجن جو ہیں مبینہ طور پہ ان میں سے پورے کا پورا جو شیئر ہے وہ ڈی جی این سی سی آئی اے جو ہیں ان کو بھی جاتا تھا. ان کو بھی گیا؟ ان کو بھی جاتا. اچھا یہ بتا دیں کہ وہ جو ایک بڑا نام ہے جن کے نام کے اوپر پیسے لیے گئے، ان کو پھر پتہ چلا سارا؟ ان کو سارا پتہ چلا سر، انہیں نے رپورٹ مرتب کی. دیکھیں نا آپ، ایک مقتدر ادارہ ہے، ایک معتبر ادارہ ہے، ایک پاکستان کی ایک اسٹرینتھ ہے، آپ اس کے نام کے اوپر پیسے اٹھا رہے ہیں. تو اگلوں کو یہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی کیا ایسی چل رہی ہے؟ اگلوں کو بھی پتہ چل گیا کہ ہمارے نام کے اوپر پیسے اٹھائے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر سرجری کرنے کا پلان کیا. محسن نقوی صاحب نے بھرپور طریقے سے اس کے اوپر جو ہے اپنی ریزنٹمنٹ شو کی. اور اب معاملہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب فائلیں بن چکی ہیں. بہت سارے افسران جو ہیں وہ نوکریوں سے فارغ ہوں گے، معطل ہوں گے، اور ایک بہت بڑی تبدیلی اس ڈی جی این سی سی آئی اے کو بھی تبدیل کرنے کی خبریں میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور 2 نام بھی بتا دیتا ہوں جو سینئر افسران ہیں. ایڈیشنل آئی جی ہیں سید خرم، ان کا نام بھی مبینہ طور پر سامنے آ رہا ہے کہ نئے ڈی جی این سی سی آئی وہ ہوں گے. بالکل ٹھیک. تو مجموعی طور پر ایک داد و شمار ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اتنی بڑے لیول کے اوپر کرپشن ہو چکی ہے آج سے جب سے یہ این سی سی آئی بنا ہے؟ سر میں کو مجموعی یہ کروڑوں میں کرپشن ہے، کروڑوں میں. اور اس میں سے بہت سارا پیسہ بیرون ملک ٹرانسفر بھی ہو چکا ہے. اور بہت ساری، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں، ان کے فرنٹ مین کے نام پہ آپ کے ڈی ایچ نہیں تو یہ تو ہمارے ایک بڑے وزیر بھی کہہ چکے ہیں جی کہ ان کے پیسے تو پرتگال میں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، نیشنلٹی لیے جا رہی ہیں، وہ سارا کچھ. جی ہم ان کی تفصیلات اکٹھی ہو رہی ہیں، سارے افسران کی رپورٹ بن رہی ہے. اور ایک جو اہم سرکاری عہدے پر فائز جو این سی سی آئی کے افسر ہیں، ان کے فرنٹ مین کے اوپر مبینہ طور پر ڈی ایچ اے کے اندر 11 پراپرٹیز ہیں اور 3 لگژری گاڑیاں. ان میں سے سب سے چھوٹی گاڑی جو ہے نا وہ فارچونر ہے. میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑا کرپشن سکینڈل ہے اگر یہ بات کریں.